السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھیے، اگر آپ عربی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، عربی زبان کو آپ کو یہ خواہش ہے کہ ہم عربی زبان میں بات کریں، بولیں، یا کہ عربی زبان میں بڑے بڑے مضامین لکھیں، بڑے بڑے خطوط لکھیں، تو دیکھیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہونے والی ہے۔ آپ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عربی زبان یہ وہی زبان ہے جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ یہ وہی زبان ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یہ وہی زبان ہے جو نبی کے اصحاب کی زبان تھی، اور یہ عربی زبان وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کی زبان تھی۔ تو عربی زبان کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتلاؤں کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، سرسری طور پر ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں۔ حدیثوں کی کتابیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم انہیں ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے عربی زبان بس پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اس قرآن کے اندر، قرآن کے جو لائنیں ہیں، قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں، ان کے اندر ہمیں یعنی مسلمانوں کو کیا کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کس چیز کو ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، کس چیز کو ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ہم قرآن کو صرف اور صرف ایک زبان کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر آپ عربی زبان کو سیکھیں گے، عربی زبان کو کی نالج ہوگی آپ کو، تو انشاءاللہ قرآن کریم کے الفاظوں کا معنی سمجھنا، اس کا مطلب سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، اس اعتبار سے بھی عربی زبان کو سیکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتلائی کہ دینی اعتبار سے کہ اس کی عربی زبان کے سیکھنے کی اہمیت، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی عربی زبان کو سیکھنے کی آج کل کے دور میں اس جنریشن میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائے، جامعہ ملیہ لے لیجئے، یا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہیں، اور بھی یونیورسٹیز ہیں، سب میں اس وقت میں عربی زبان کے قواعد، عربی گرامر، اردو گرامر، یہ چیزیں ایک دم لازمی ہو گئی ہیں۔ وہاں پر بھی ان کے قواعد کو جاننا، یعنی عربی کے قواعد کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان کو پڑھنا بالکل ضروری ہو گیا ہے۔ وہاں آپ کو اتنی ڈیپ طریقے سے نہیں پڑھائیں گے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل ایک دم عربی زبان کے جو بنیادی قواعد ہیں، وہاں سے لے کر کے عربی زبان کے بولنے تک جتنے قواعد ہیں بیچ کے، وہ تمام کے تمام آپ کے لیے سیریز وائز لے کر آؤں۔ ٹھیک ہے، میرا ارادہ یہی ہے۔ انشاءاللہ ہر روز یا جو بھی میں اپنا کہ ٹائم ٹیبل بناؤں گی، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، یا تیسرے روز یا 1 دن کے بعد، اسی اعتبار سے ایپیسوڈ وائز بالکل عربی زبان کے بنیادی قواعد سے لے کر کے عربی زبان کے بولنے تک کے تمام قواعد کو ان کے اندر لے کر آؤں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کتابوں کے ذریعے مشق بھی کراؤں گی کہ بھئی جو کتابیں عربی کی ہیں وہاں پر کون سا لفظ کیا بن کر استعمال ہو رہا ہے، اور پھر عربی زبان میں اگر ہم مضامین لکھنا چاہیں، عربی زبان میں سینٹینس، بڑے بڑے خط وغیرہ لکھنا چاہیں تو کس طرح سے لکھیں گے، ایسے جو ہوتے ہیں انہیں کیسے کریں گے۔ تو میرے لیے میں ان تمام چیزوں کو سمجھانے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتلاؤں کہ اب ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو دیکھیے، عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے علم نحو اور علم صرف، یعنی علم نحو اور علم صرف ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ علم نحو، میرا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ میں روزانہ علم نحو اور علم صرف دونوں کو میں جو بھی قاعدے بیان کیے گئے ہیں، ایک پہلے بنیادی، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، ان تمام کو انشاءاللہ ایپیسوڈ وائز لے کر آؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم علم صرف اور علم نحو کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ علم صرف کہتے کس کو ہیں، صرف کے معنی کیا ہیں۔ تو دیکھو، صرف کے جو معنی ہوتے ہیں وہ تبدیل کرنا، پھیرنا اور موڑنے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ علم صرف میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک صیغے کو دوسرے صیغے میں تبدیل کیا جاتا ہے، ایک صیغے کو دوسرے صیغے سے بدلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے لفظوں کی گردان کرنے کا، گردان ہم کرتے ہیں، دیکھو سب سے پہلے ہم گردان کرتے ہیں، فعلہ ہوتا ہے، فعلہ سے
یہ بدل جائے گا، پھر کس میں جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو فعلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر جمع بنائیں گے تو فعلو ہو جائے گا۔ تو یہ کس سے پتہ چلا ہمیں؟ پہلے فعلا تھا، پھر بدل گیا فعلا ہو گیا، پھر تبدیلی ہوئی تو فعلو ہو گیا۔ یہ ہمیں معلوم چلتا ہے علم صرف سے۔ اور الفاظوں کی گردان بھی فعلا فعلا فعلو، یہ گردان ہے، گردان کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، مطلب بات وہی ہے پوری کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ، پہلے فعلا بنایا، پھر دوسرا صیغہ تثنیہ، ہمیں پتہ تثنیہ کے قواعد کیا ہیں کہ اس میں کیا بڑھائیں، الف بڑھائیں تو تثنیہ بن جائے گا، پھر جمع میں واو الف بڑھایا تو جمع بن گیا۔ یہ قواعد بھی ہمیں علم صرف سے معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم صرف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں ایک صیغہ دوسرے صیغے میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک صیغہ ایک لفظوں کی جو گردان ہوتی ہے، پہلے غائب کے صیغے آئیں گے، پھر حاضر کے صیغے آئیں گے، پھر اس کے بعد متکلم کے صیغے آئیں گے، یہ سب باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ علم صرف سے معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پورا جو ہمیں صیغے کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے فعلا ہے فور ایگزامپل، ٹھیک ہے، فعلا سے ہم مضارع، یہ تو ماضی ہو گیا، کیا ہو گیا یہ ماضی، مضارع یفعلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس سے پتہ چلا ہمیں ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے؟ یہ علم صرف سے پتہ چلتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ان تمام چیزوں کی جو ہمیں پہچان ہوتی ہے، پورا صیغہ فعلا سے یفعلو بنا، یہ پورا صیغہ ہمیں کس سے پتہ چلا ہے؟ علم صرف سے۔ علم صرف سے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان سب ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ، واحد کیا ہے، تثنیہ کیا ہے، ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، یہ سب ہمیں علم صرف سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور صرف کے معنی بدلنے کے، تبدیلی کرنے کے آتے ہیں، چونکہ اس میں بار بار کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے۔ ماضی ہے تو مضارع بدل کر کے یفعلو ہو گیا، امر بنانا ہو تو افعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک صیغہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام علم صرف رکھا گیا ہے۔ آتا ہے کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک عنوان کیا ہے، کوئی بھی ہم کتاب بھی لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، اس کو عنوان دیتے ہیں نا، ایک موضوع دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا چیز ہم نے بیان کی ہیں۔ تو علم صرف کا جو موضوع ہے وہ افعال متصرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ افعال متصرفہ انہیں کہا جاتا ہے جیسے گردان، وہ افعال جن کی مطلب گردان ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے جی اسماء متمکنہ، اسماء متمکنہ، ٹھیک ہے۔ اسماء متمکنہ ہوتے ہیں معرب اور اسم وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی گردان نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، علم صرف کا مقصد کیا ہے؟ تو علم صرف کا مقصد یہی ہے کہ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ ان سے بچاتا ہے، اور دوسری بات حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان بھی کراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جو صیغے بنائیں ان میں غلطی سے ہمیں بچا جا سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حروف اصلیہ حروف زوائد کی پہچان ہو سکے۔ جیسے حروف اصلیہ اور حروف زوائد کا جو پورا انشاءاللہ میں مطلب پوری ویڈیو اس کے اوپر بنے گی کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں، حروف زوائد کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی اس علم نحو کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ علم نحو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے جملوں کو بنانے کا طریقہ معلوم ہو، جس سے ایک لفظ سے دوسرا لفظ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ایک لفظ ہمارے سامنے آ گیا فعلا، میں نے کہا کہ زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ پہلے کس کی عربی لے کر آئیں گے؟ پہلے مارنے کی عربی لے کر آئیں گے، یا زید کی عربی لے کر آئیں گے، یا عمر کی عربی لے کر آئیں گے؟ تو یہ طریقہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ علم نحو سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلے مارنے کی آئے گی ضربہ، پھر زید کی آئے گی، پھر کس کی آئے گی؟ ضرب زید عمر، پھر عمر کی آئے گی۔
تو یہ طریقہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ پہلے ہم مارنے کی لے کر آئیں گے، پھر جو کام کو کرنے والا ہے یعنی زید مارنے والا ہے اس کی لے کر آئیں گے، پھر جس کو مارا گیا ہے جس پر ہمارا کام واقع ہوا ہے وہ عمر ہے، پھر ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ تو یہ طریقہ ہمیں علم نحس سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً ہمیں یہ بات جو ہے نا کہ زید نے عمر کو مارا یہ مطلب گزرے ہوئے زمانے میں مارا، یعنی پاسٹ میں مارا، یا کہ پریزنٹ میں مارا، یا کہ آنے والے فیوچر میں مارے گا، یہ طریقہ ہمیں جو معلوم ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے ہمیں علم صرف سے۔ لیکن جملوں کو جو جوڑنا ہے یہ کیسے جوڑنا ہے یہ ہمیں علم نحس سے معلوم ہوتا ہے۔ علم نحو کا فائدہ، علم نحو کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ مطلب کلمہ اور کلام ہے، یعنی اسم اور فعل اور حرف ہے، اس میں جو تمام بیان کیا گیا ہے وہ اسم فعل اور حرف ہی بیان کیا گیا ہے۔ اسم فعل حرف کی انشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گی کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے علم نحو کی جو غرض ہے، جو مقصد ہے ہمارے پڑھنے کا، تو مقصد یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے ذریعے ہی، علم نحو کے ذریعے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، حدیثوں میں جو بیان کیے گئے ہیں، ان کی کیا اردو ہے، کس طرح سے ہے، کیا اس میں بیان کیا گیا ہے، یہ علم نحو سے معلوم ہوتا ہے۔ اور علم نحو کی تعریف میں ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو آخری حرف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ علم نحو کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو میں نے دیکھو یہاں پر میں نے ضربہ ہوا ہے، زیدن پر میں نے دو پیش کیوں لگائے ہیں، اور عمرہ پر کے آخر میں ایک زبر کیوں لگایا ہے، یہ طریقہ ہمیں علم نحو سے معلوم ہوگا۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو فل ڈیٹیل میں بتلاؤں گی کہ یہاں پر اس پر دو پیش کیوں آئے ہیں، اس پر ایک زبر کیوں آیا ہے آخر میں۔ تو یہ سب باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں علم نحو سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ تو علم نحو اور علم صرف میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا۔ انشاءاللہ کل سے اچھے سے مطلب ڈیٹیل کے ساتھ میں ویڈیو بنے گی شروع سے لے کر کے آخر تک، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔